Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Tahrim Salim Kasiri. How are you, student? I hope so. You are also fine, safe, and stay home as well. As you know, today is your Islamic class session 6. ओके तो आज की क्लास में आज आपकी नाजरा की क्लास होगी। तो मैं आपको सबसे पहले एक नाजरा की एक वीडियो वॉच करवाऊंगी। आई होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आपने इसको अच्छे से वॉच करना है, ठीक है। एक एक वर्ड पे गौर करना है, किस तरीके से आपको कारी साहब वो वीडियो में आपको सूरह 3 की सूरत आपको तिलावत करवाएंगे, रिसाइट करवाएंगे। ओके तो आपने ये करना है कि सबसे पहले अपनी बुक चेकआउट कर लें, सही। और बुक ओपन करने के बाद आपने बुक का सफ़ा नंबर 6, सही, सफ़ा नंबर 6 पे आपने सब ने पेंसिल होल्ड कर लें और जिस तरीके से आपको वीडियो में वॉच करा रिसाइट करवाई जाएगी तिलावत, उस तरीके से आपने साथ साथ पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट मी स्टार्ट द वीडियो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون والتين والزيتون والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين وطور سينين وهذا البلد وهذا البلد وهذا البلد الأمين أمين أمين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين.
بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. अच्छा जी, अब इसके बाद ये है कि इसका तर्जुमा आपने वीडियो अच्छे से वॉच की, समझ आ गई होगी. ठीक है, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से कारी साहब ने आपको अच्छे एक एक वर्ड का तलफ़ुज़ किस तरीके से पढ़ाया और समझाया है. ठीक है ना. तो अब इसके तर्जुमे की तरफ हम बढ़ते हैं. तर्जुमा है, कसम है इंजीर की और जैतून की और तूरे सीना की और इस अमन वाले शहर की. ठीक है, कसम खाई जा रही है यहाँ पे किसकी? इंजीर की, जैतून की और तूरे सीना की और उस अमन वाले शहर की जहाँ पे ये तमाम नेमतें मौजूद हैं. अलबत्ता हमने इंसान को बेहतरीन साख्त में पैदा किया है. हाँ, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें एक बेहतरीन साख्त में अशरफुल मखलूक़ात बना के पैदा किया है. क्या फिर हमने इसे सबसे नीची पस्तरीन हालत में लौटा दिया? क्या वाकई इस बात का मतलब पूछ रहे हैं कि ऐसे हमें लौटा दिया गया सबसे नीची हालत में, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए. ठीक है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए. ठीक है, जो ईमान लाए हैं वो अभी भी उसी साख्त में मौजूद हैं. मतलब अशरफुल मखलूक़ात हम सब ही हैं, लेकिन कुछ किसी के रवैये, कोई किसी के अखलाक में, सब में चेंजिंग हो गई है उनके अपनी अखलाक और रवैये की वजह से. ठीक है, और इन्होंने नेक अमल किए तो इनके लिए ख़त्म ना होने वाला अजर है. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? अपने अखलाक की वजह से, अपनी आदतों के अच्छे अमल की वजह से उन्हें क्या करें? नेक अमल किए जिसका जो अजर है वो कभी ख़त्म नहीं होगा. बस तो इसके बाद रोज़े जज़ा और सज़ा को क्यों झुटलाता है? फिर ये है कि आप क्यों रोज़े जज़ा और सज़ा को झुटलाते हैं. रोज़े जज़ा मतलब कि अगर आपने कोई अच्छे अमाल किए हैं तो उसकी आपको क्या मिलेगी? जज़ा मिलेगी. अगर आपके बुरे अमाल हैं तो उसकी सज़ा मिलेगी. ठीक है, और इसमें यहाँ पे ताकि ख़त्म ना होने वाला अजर, ख़त्म ना होने वाले अजर में एक मिसाल ये ली जाएगी कि अगर आपने पानी की टंकी लगाई है तो उससे हर आने वाला, किसी रोड पर पानी की टंकी लगा दिया, टैंक को छोटी सी टंकी बना दिया, कूलर वगैरह रख देते हैं. ठीक है, तो हर आने जाने वाला क्या करेगा? उससे पानी पिएगा तो वो सुकून दायर है, वो दुआ देगा कि सफ़र में उसको पानी की तलब हो गई तो वो मिल गई. या फिर क्या करते हैं कि लोग एक बीज बोते हैं और उसका दरख्त जब वो बड़ा हो जाता है, उसका दरख्त साया, ठीक है, लोगों को मिलेगा या किसी को भी, तो वो क्या करेंगे? दुआ देंगे. ठीक है, तो ये ऐसा अमल होता है जो कभी ख़त्म ना होने वाला अजर होते हैं. ठीक है,
تو پھر تم سزا اور جزا کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ ظاہر ہے اگر تم اچھے اعمال کرو گے تو تم اس کی جزا ضرور ملے گی، اور جو برے اعمال کرو گے تو اس کی سزا ملے گی، تو پھر کیوں جھٹلاتے ہو؟ کیوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مانتے ہی نہیں کہ آخرت ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں، بالکل اللہ پاک سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے، اس سے کوئی بڑا حاکم نہیں، ٹھیک ہے؟ اسی کے حکم پہ ہم چلتے ہیں، اسی کے مطابق پوری دنیا چلتی ہے، صحیح؟ اب تعارف ہے یہاں پہ یہ سورہ مبارکہ مکی دور میں نازل ہوئی، یہ صورت کب نازل ہوئی؟ مکی دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ان 3 مقامات کی قسم ارشاد فرمائی جن کا تعلق انسانیت کے اعلیٰ ترین افراد یعنی انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ٹھیک ہے؟ انسانیت کے انہوں نے کیا 3 مقامات ارشاد فرمایا جن کا تعلق انسانیت کے 3 اعلیٰ ترین افراد یعنی انبیاء کرام سے ہے، اور پھر انسان کی عظمت کو بیان فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کلاس جیسے کہ ہر انسان کے پاس اپنی ایک خوبی موجود ہوتی ہے، جس طریقے سے کلاس میں ہر بچے کی اپنی ایک صلاحیت ہوتی ہے، کسی کی رائٹنگ اچھی ہوتی ہے تو کسی کی ریڈنگ اچھی ہوتی ہے، صحیح؟ اگر کسی کی کوئی ایک آئی سی ٹی میں سبجیکٹ مطلب کوئی سبجیکٹ میں اچھا ہے، آئی سی ٹی میں اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی ایس ایس ٹی میں اچھا ہے، تو کوئی انگلش میں اچھی ہے، کسی کی کنورزیشن اچھی ہے، تو یا پھر کوئی میتھس میں مینٹل میتھس اچھی ہے، ان کا مائنڈ اتنا تیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر انسان میں اپنی ایک صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ پھر انسانی رویوں کا ذکر ہے کہ پھر اب وہ کیا کس کے انسانی رویوں کا ذکر کہ کچھ انسان نیک ہیں اور کچھ بد ہیں، اور ان میں سے کچھ نیک انسان ہیں اور کچھ بد ہیں، ٹھیک ہے؟ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کے ساتھ ان کا لطف اندوز اٹھانے کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور کچھ بد لوگ ہوتے ہیں جو ان صلاحیتوں کو کیا کرتے ہیں، وہ ان پہ فخر کرتے ہیں کہ ہاں یہ تو بس ہمیں ہی ملا اور کسی کو نہیں مل سکتا، اور اس کی ناشکری کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے۔ پھر اسی کے وقوع قیامت پر دلیل بنایا کہ انسان کے ان کے مختلف رویوں کا تقاضا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں کا اجر دے اور برے لوگوں کو ان کی برائیوں پر سزا دے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ایک روز ایسا ہوگا قیامت کا روز جس میں اللہ پاک اپنے پسندیدہ بندے جو ان کے اللہ کے حکم پہ چلتے تھے، اللہ کے حکم کی پیروی کرتے تھے، ان کے عمل پہ مطلب ان کی پیروی کے مطابق انہوں نے سارے عمل کیے، تو انہیں کیا ملے گی؟ ان کو اس قیامت کے روز انہیں کیا ملے گی؟ اس کی جزا ملے گی۔ اور جو ان کو جھٹلاتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کرتے تھے، اپنی مرضی کرتے تھے اور اپنی صلاحیتوں پہ غرور کرتے تھے، ناشکری کرتے تھے، تو انہیں کیا ہوگا؟ انہیں اللہ پاک آخرت میں سزا دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کیا ہے؟ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور ہمیں ناشکری نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہمیں کوئی صلاحیت ہے تو اس پہ ہمیں لطف اندوز ہو کے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ آخرت کے روز کیا ہوگا؟ آخرت کے روز ہمیں اللہ پاک سزا اور جزا دونوں دیں گے اگر جس کے ہم حقدار ہوں گے، صحیح؟ تو آج کی جو کلاس ہے وہ آپ کی یہیں پہ اینڈ کی جاتی ہے، اور آپ نے یہ کرنا ہے آج کی کلاس میں کہ جو دونوں ہیں، ایک سورت اور اس کا ترجمہ، صحیح؟ یہ دونوں آپ نے 1 ویک میں یاد کرنا ہے کمپلیٹ، اوکے؟ سورہ 3 کی سورت اور اس کا ترجمہ آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے، اور ویڈیو کو بار بار واچ کرنا ہے اور اس کا تلفظ پہ دھیان دینا ہے، اوکے اسٹوڈنٹ؟ تو انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں ملیں گے، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، سی یو سون۔